مسلمان سویا نہیں، کمر عباس جملہ نہیں کھولوں گا، کچھی کی زرخیزی ولایت کا امتحان نجف کا نوکر لینے لگا ہے۔ بھائی عاشق پہلی رات وہ جب کوئی نہ سویا، جب نماز مغربین پڑھا کے محمد نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ بولا کرو یار، لنگر حلال کیا کرو مجلس آل محمد میں۔ جب علی ابن ابی طالب نے نماز مغربین پڑھا کے اعلان کر دیا کل علم مرد کو دوں گا، بھائی میں نہیں جانتا کون کتنی دیر سے ذکر ولایت میں حاضر ہے۔ کم از کم اختر عباس غدیری ابن منور عباس غدیری کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عزادار مجلس حسین میں تھک جائے۔ محمد مصطفیٰ نے اعلان کر دیا کل علم مرد کو دوں گا۔ بھائی جان ساری رات محمد مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابہ مسلح عبادت بچھا کے بارگاہ خدا میں دعا کرتے رہے، اور ہر نماز کے بعد دعا مانگتے رہے، پروردگار کاش کل مصطفیٰ علم مجھے حوالے کر دے، کاش محمد علم میرے حوالے کر دے، کاش کل محمد علم میرے حوالے کر دے۔ شبیر کے مداح خانوں کے گلے نہ پڑ جایا کرو، مکتب آل محمد حق ہے تو حق کی دلیل دینے لگا۔ اگر مذہب آل محمد میں علم بنانا، علم اٹھانا اور علم چومنا بدعت ہوتا تو تمنا صحابی کیوں کرتے ہیں؟ خدا اس زبان کو ہمیشہ سلامت رکھنا جو محمد و آل محمد کے ذکر میں بولتی ہے۔ اگر مکتب اہل بیت میں علم بنانا، علم لگانا، علم اٹھانا، علم چومنا بدعت ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے جلیل القدر صحابہ ساری رات کی عبادتیں کر کے تمنا کیوں کرتے؟ آخر ایک بندے نے پوچھا سرکار یہ جو آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا لا فتح الا علی، فرمایا زمانے میں کوئی مرد نہیں علی کے بغیر، لا سیف الا ذوالفقار، اور کائنات میں کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کے علاوہ۔ مولا جب جہاں آپ نے یہ اعلان کہا سامنے ہزاروں کا مجمع تھا، اور مولا ہزاروں کے ہزاروں مرد سر اٹھانا جو اس کے ولایت علی میں سرشار ہو کے بیٹھا، جو مجلس آل محمد کے بعد ذاکرین کی گنتی بنا کے ان کے سامنے فیل پاس کی مہر نہیں لگاتے، اس بندے سے نجف کی خیرات کا مخاطب ہو کے جملہ کہنے لگا ہے سرکار جب آپ نے یہ جملہ کہا مولا آپ کے سامنے سارے ہی مرد تھے، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں؟ تو سرکار اگر صرف علی مرد ہے تو یہ باقی کون ہے؟ کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا جس بندے کے سینے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں وہ مرد نہیں ہوتا، وہ داڑھی والی عورت ہوتا۔ اجے لنگر نہیں کھولا یا تھکے بیٹھے ہو مٹھا مٹھا علی دا نا چامن والے؟ یا علی بات یہ پہلی رات جس میں تاریخ اسلام کے دامن میں کوئی نہ سویا۔ بس دوسری رات کا ذکر سنے اور ممبر اپنے بھائی زہیب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ذکر فضائل پہ نوکری تمام ہو جائے گی، آنا ضروری ہے پڑھنا ضروری نہیں۔ گھر کی مجلس سے دوسری رات جب عالم اسلام کے دامن میں کوئی نہ سو سکا، شہر مدینہ بظاہر تیسرے خلیفہ کا باوجی انتقال ہو گیا، وقت رات کا، بندے رات کے کسی پیر علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آ گئے، یا علی ابن ابی طالب ممبر خلافت خالی ہو گیا، تیسرے خلیفے کا انتقال ہو گیا، میں دیکھوں گا مجلس آل محمد میں سپیکر کی دھمک پہ کون بولتا ہے اور لطافت ذکر پہ اپنے چہرے پہ تبسم ولایت کون لا سکتا ہے؟ علی نے رات کو دروازہ کھول کے فرمایا رات کے اس وقت شریفے کے دروازے پہ آنے والے کیا تم نہیں جانتے ہم ولایت والے فیصلے راتوں کو نہیں کرتے؟ بولو بولو جو صاحبان ولایت بن کے مجلس میں حاضر ہو جائے۔ فرمایا ہم ولایت خدا رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بے شمار یہ علی بات حیدر کرار نے فرمایا اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، ہم ولایت والے فیصلے راتوں کو نہیں کرتے۔
جملہ زوار سب ہے مگر سارا مجمع نہیں سمجھے گا. علی نے فرمایا جاؤ فیصلہ کل بھی میں نے خود کرنا ہے، مشورہ کر کے نہیں. مگر کل مدینے میں اسلام کے مقدر کا سورج چمکے گا، اس کی روشنی زمین مدینہ کو منور کرے گی. پھر ابو طالب کا بیٹا علی اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا. بابا تقی شادی ساری رات مدینے میں مسلمان یہ سوچ کے نہ سو سکے کہ بلا تشبیہ منبر رسول کی 4 سیڑھیاں ہیں، آخری اور چوتھی سیڑھی پہ کائنات کا رسول جلوہ فکن ہوتا ہے. جب بظاہر پہلے خلیفہ کی باری آئی، اس نے احترام رسالت میں منبر کی 4تھی سیڑھی کو چھوڑا، وہ منبر کی 3ری سیڑھی پہ بیٹھا. جب بظاہر دوسرے کی باری آئی، اس نے احترام اول میں منبر کی 2ری سیڑھی کو چھوڑا، وہ منبر کی 3ری سیڑھی پہ بیٹھے. جب بظاہر تیسرے کی باری آئی، اس نے احترام ثانی میں منبر کی 3ری سیڑھی کو چھوڑا، وہ منبر کی 4تھی اور آخری سیڑھی پہ بیٹھا. مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے حاضر ہے، مجھے چوک پہ ناز ہوگا، مجھے چوکھٹ علی پہ چاٹے ذروں پہ ناز ہے. سر اٹھائے جو علی ابن ابی طالب کے فضائل سننے آیا. لوگوں نے کہا علی ابن ابی طالب منبر رسول میں بیٹھ نہیں سکیں گے، قریب کھڑے ہو کے علی بیعت لے کے گھر چلا جائے گا. یہ 25 سال کے بعد ہمارے پاس پہلا موقع آیا جب علی نے اپنے سر پہ مصطفیٰ کا امامہ رکھا، جب علی نے اپنے کندھے پہ عبائے مصطفیٰ کو رکھا، علی نے اپنے دائیں ہاتھ میں عصائے مصطفیٰ کو اٹھایا. سر اٹھاؤ جس کی زبان ولایت علی کی وجہ سے زندگی گزارتی ہے. اور علی ابن ابی طالب نے محمد بن کے منبر کی پہلی سیڑھی پہ بھی قدم رکھا، دوسری پہ بھی قدم رکھا. علی جا کے وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتا تھا، اور علی نے فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مکانہ. پروردگار تیرا شکر ہے، آج حق اپنے مقام پہ آ گیا. وہ ہاتھ علی کے نوکر کا ہے جو فضیلت علی پہ بلند نہیں ہو سکتا. آخری حلالی تک سجاد بلند حیدری. علی تنو علی وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. علی نے فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی مکانہ. پروردگار شکر ہے، آج حق اپنے اصلی مقام پہ آ گیا. جو بندہ توجہ منتشر کر کے نہیں بیٹھا اور ذکر میں کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا، نتیجہ مجلس 2 منٹ بعد منبر خالی ہونے چلا. ہر محفل ہر مجلس میں علی ماننے والے لوگ نہیں ہوتے. جہاں تک کہ شادی حق کے متلاشی ہوتے ہیں، وہیں باطل کے پیروکار بھی موجود ہوتے ہیں. ایک بندہ اب تک اپنا عقیدہ چھپا کے بیٹھا تھا، بھائی سائم عباس. اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا. بسم اللہ بھائی نزاکت. کہنے لگا یا علی ابن ابی طالب اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں. علی نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ مولا سوال میرا یہ ہے، آپ سے پہلے بھی 3 خلیفہ مصطفیٰ کے اس منبر پہ بیٹھے، مگر نہ پہلا اس مقام پہ بیٹھا، نہ دوسرا اس مقام پہ بیٹھا، نہ تیسرا اس مقام پہ بیٹھا. آپ براہ راست محمد مصطفیٰ کی نشست پہ بیٹھے. وہ بولے گا جسے مجلس کے نصاب کا پتہ ہوگا، وہ بولے گا کہ چہارہ معصومین کی موجودگی میں مجلس پڑھنے کا کیا ہے، مجلس سننے کا کیا ہے. مجلس شور شرابہ کا نام نہیں ہے، آل محمد کے عقیدے کی ترویج کا نام مجلس ولایت ہے. علی ابن ابی طالب نے فرمایا اور تیری ماں تیرے جنازے کا غم مت آئے، لکڑی کے پھٹے پہ میرا قدم آ گیا، تیرے عقیدے پہ بن گئی. تب مر گیا تھا جب میرے قدم مصطفیٰ کے کندھے پہ آئے. اللہ اکبر. خدا ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا جو علی کے لیے بلند ہو. آباد رہیے، آباد رہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس خلف ناخواندہ کے ذہن میں یہ جاسوس تھی کہ علی ابن ابی طالب وہاں قدم کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ صرف محمد مصطفیٰ کے کندھے نہیں تھے کچھی والوں. مصطفیٰ سردار کے دائیں کندھے پہ لا الہ الا اللہ لکھا تھا. مصطفیٰ کے بائیں کندھے پہ محمد رسول اللہ لکھا تھا. جی لا الہ پہ بھی قدم آ گیا، محمد رسول اللہ پہ بھی قدم آ گیا. تجھے اگر مکتب اہل بیت سمجھ نہیں آتا تو سوال کرنا سیکھ. اگر نزاکت بھائی مسجد میں 4 قرآن پڑھے ہوں اور 3 قرآن اوپر ہوں اور چوتھا نیچے، تو نیچے والے کی توہین نہیں ہوتی، قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے. بڑا خوبصورت منظر بن گیا علی ابن ابی طالب کی بیعت کا. تاریخ بتا دی اس دن مدینے نہ کوئی مرد اپنے گھر میں موجود تھا، نہ مستور موجود تھی، حتیٰ کہ 2-2 سال کے بچے بھی
بیعت علی ابن ابی طالب کا منظر دیکھنے کے لیے مسجد رسول میں آئے، مسجد بھر گئی۔ علی ابن ابی طالب، اللہ کا قرآن کہتا ہے ید اللہ علی فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ تو سب سے اوپر ہے۔ مکتب اہل بیت نے جس نے بیعت لینی ہوتی ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور جس نے بیعت کرنی ہوتی ہے وہ حجت خدا کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ دے کے اپنی بیعت کا اعلان کرتا ہے۔ جملہ میرا آخری نوکری میری مکمل ہو گئی، آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں ڈھیر دعائیں کر کے جا رہا ہوں۔ میرے مالک نے آپ کی مٹی کو بھی دعا بھیجی ہے، میرے مالک نے آپ کی زبان کو بھی ذکر کے لیے دعا بھیجی ہے۔ میرا سلام ولایت قبول فرمائیے گا۔ لوگ آتے رہے، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت دے کے چلے جاتے رہے، علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دیتے رہے۔ کمر عباس میں نہیں جانتا کون کتنی دیر سے بیٹھا ہے، میری مجلس ملا میں وہ بولے گا کہ زندگی کی ہر سانس میں علی کو واجب جانتا ہے، دوسرا بولے تو قدیری کو ضرورت نہیں ہے، نہ بولے تو واللہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب مردوں کی باری تمام ہو گئی پھر مستورات آتی رہی، وہ علی ابن ابی طالب کو مبارکباد دیتی جاتی رہی۔ پھر بچے آگے، انہوں نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں مبارک لی۔ ہے کوئی مجلس ولایت میں نوکر کے اس تقریر کا جواب ولایت کی دال سے دینے والا؟ علی کا ایک نوکر ہے، نام ساسا بن سہال ہے، مسجد علی کا دروازے پہ مسکرا رہا ہے۔ علی نے کہا ساسا تجھے میرے مولا بننے کی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ بڑے وقار کے ساتھ آیا اور بلا تسبیح منبر رسول پہ اپنا دائیں ہاتھ مارا اور مشترکہ منبر، تجھے مبارک ہو، تجھے علی مل گیا۔ جس بندے کے عقیدے میں علی واجب ہے دونوں ہاتھ بلند ہے، تعلیم۔ وما علینا الا البلاغ۔